وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. صدق الله مولانا العظيم. درود و سلام پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لائق سر تکریم محترم مکرم حضور قبلہ پیر سید صادق حسین شاہ صاحب بخاری، پیر طریقت حضرت علامہ پیر سید مجاہد حسین بخاری، جملہ سادات کرام، حاضرین محفل، اللہ تعالیٰ ایسا سارے حاضری کو نصیب فرمائے. حضور قبلہ مخدوم محتشم پیر سید محمد سلیم شاہ صاحب بخاری نے حکم بھیجا اور پیر سید محمد بلال شاہ صاحب نے حکم پہنچایا. حاضری کا شرف حاصل ہے اور موضوع اور عنوان گفتگو خاصا بامانی ہے. بالخصوص صاحبزادگان اہل علم اور اہل دل نے انہوں سامنے اس طرح کے موضوع پہ کلام کرنا سعادت بھی ہے اور انہوں نے سامنے دقت نہیں، بگرنا اس موضوع خاصی مشکلات ہیں. سب سے پہلے گزارش ہے قیامت کا عقیدہ اسلام کا اہم عقیدہ ہے. یعنی جگہ قیامت کا منکر ہے وہ دین اسلام کا منکر ہے. اللہ تعالیٰ نے سب تو زیادہ کلام اپنے کلام کے اندر قیامت پہ فرمائے. اگر کوئی قرآن مجید یا ترائے آیات پڑھ بھی دے تو انہاں ترائے آیات کے اندر اشارتاً کنایتاً یا صراحتاً قیامت کا ذکر موجود ہو سکتا ہے. جس طرح قیامت اہم ہے اسی طرح قیامت کا نشانیاں بھی اہم ہیں. سیدنا امام مہدی علیہ السلام کا ذکر علماء کرام اور محدثین نے علامات قیامت بیان فرمائے. اگرچہ یہ بہت اہم ہے مگر ان کو صرف علامات قیامت ذکر کرنا اور سننا کافی نہیں کہ بھی قیامت کے نشانی ہے کہ امام محمد مہدی علیہ السلام آپ آ سکتا. حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام آپ کے بارے امت کے مختلف مکاتب فکر کے اندر اپنی اپنی مرضی کا مفاد جمع کیا گیا. سبحان اللہ. جتوں کچھ مسائل پیدا ہو رہے اہل سنت دا اس مسئلے سے اجماع ہے. ایک مسئلہ جمہوری ہو گئے، ایک مسئلہ اجماعی ہو گئے. یہ جمہوری مسئلہ نہیں، یہ اجماعی مسئلہ ہے. اس مسئلے سے اجماع امت ہے کہ امام محمد مہدی علیہ السلام آ سکتے. اہل حدیث علماء جو بھی طبقہ انہوں نے آمد کا منکر ہے، انکار ہے. دور جدید میں بہت اچھے دانشور اور صاحب علم لوگ بھی اس نظریہ و فکر کا شکار ہوئے. انہوں نے نزدیک مسلمانہ اس جمود اور طاقتوں میں
کہ انقلاب کہاں سے امام محمد مہدی حاصل ہے، لہٰذا وہ دن کے لیے انتظار ہے. اس جمود نے امت کے اندر بیداری کو ختم کی ہے. لوگ اس انتظار چونکہ امام حاصل تھے اسلام حاصل ہے، لہٰذا وہ اسی جمود و تعطل کے نظریے کو پیش نظر رکھ کے انکار کرتے ہیں. اہل تشیع انہوں نے امام محمد مہدی علیہ السلام نہ بکثرت ذکر کی ہے پوری تاریخ کا، لیکن وہ انہوں نے جنودت سے قائل ہے عبادت ہو چکی ہے اور انہوں نے ضرور ہے. اہل سنت کے اندر اتفاق ہے کہ امام محمد مہدی علیہ السلام آپ کی ولادت ہو سی اور پھر ظہور ہو سی. یعنی یہ اتفاق ہے کہ امام محمد مہدی علیہ السلام سنی اور شیعہ کے اندر کہ امام محمد مہدی علیہ السلام ضرور آتا، اس کے اندر اتفاق ہے. اہل حدیث کا اکثریتی طبقہ قائل ہے کہ آ سکتا، وہ بھی اہل سنت سے، لیکن انہوں نے ایک علمی طبقہ اس سے مخالف ہے. یہ تے وہ بنیادی چیز ہے انہوں کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد محافل فرمائے. امام محمد مہدی علیہ السلام بالخصوص امام نسائی نے انہوں روایات کو جمع فرمائے، دیگر محدثین نے بھی بیان فرمائے. محدثین جو نسائی نے اور جڑے ہر صدی مجدد پیدا ہونے انہیں جو حافظ الحدیث عاشق رسول امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی الحاوی للفتاوی کے اندر امام محمد مہدی علیہ السلام کا اور دیگر کتب کے اندر ذکر فرمائے. یہ ذکر کم نہیں پیا ہونا، بڑھ جاتا ہے. کچھ دیگر طبقات بھی قادیانیہ نے بکثرت انہوں روایات کو استعمال کرنے کی کوشش کی تھی جڑے امام محمد مہدی علیہ السلام کی شان تھی. وہ انہوں روایات کو ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، ایک جھوٹے اور کذاب شخص کو انہوں احادیث کا مصداق ٹھہرانا چاہتے ہیں. انجمن سرفروشان اسلام گوہر شاہی حضرات سارے بہت سارے علماء نے انہوں نے کفر کا فتویٰ لائے. میرا اس فتوے نال اطمینان نہیں، لیکن میں علماء کی مخالفت اچھا نہیں سمجھتا. گوہر شاہی کا روحانی سفر جس کے بنیاد پہ فتویٰ کفر لایا گیا، میں وہ کو پڑھا. کچھ گالی غیر احتیاط بھی ہو سکتی ہے، لیکن میری نظر کفریہ عبارت کوئی نہیں گزری. میری اس واسطے احتیاط ہے، کسی کو کافر آکھن تو پہلے کچھ زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. البتہ انہوں نے صوفی ریاض حسین گوہر شاہی کو مہدی بڑھاون کی کوشش کی تھی. ایک کفر نہیں. اگر کوئی شخص جھوٹا مہدی ہونے کا دعویٰ کر دے وہ جھوٹا تو ہے، پر وہ کافر آخر واسطے مزید دلائل کی ضرورت ہوتی ہے. اتنا ہی کافی کہ سب کو جھوٹا آخر ہے، اس مسئلے چو غلط ہے، وہ توبہ کی دعوت دیتی ہے. حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کوئی معمولی شخصیت نہیں، غیر معمولی شخصیت. دراصل عرفان اہل بیت کا مسئلہ بہت مختلف مسئلہ ہے. اس کا تعلق علم نال بھی ہے مگر زیادہ عرفان نال ہے، معرفت نال ہے. امام محمد مہدی کا علم سارے لوگوں کو مگر معرفت کم کو ہے. سرکار دا آمنا ضروری ہے، یہ گل محکم ہے. انہوں دا پھر مسئلہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بیٹے حسن دی اولاد جو پیدا ہوتے ہیں.
اسے اہل سنت یہ ہے کہ امام حسن مجتبی دی اولاد جو پیدا ہو اور اہل تشیع عدن کے حسن عسکری دی اولاد چونکہ دوہاننا حسن ہے، امام حسن مجتبی، امام حسن اور سرکار امام حسن عسکری وہ بھی حسن، لہذا اس کی تعبیر دوہاں کے ہو گئی۔ لیکن ایک حدیث ایسی ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا میرے اس بیٹے حسن کی اولاد پیدا ہو گئی۔ اس سے مفصل گفتگو الاشاعہ فی اشراط الساعہ، اس کا اردو ترجمہ علامہ فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ علیہ نے قیامت کی نشانیاں جو عنوان دیتے کتاب میں ترجمہ کی جائے، ضخیم کتاب ہے، انہوں نے اس سے بحث کھولی ہے۔ اہل تشیع حضرات غلو اور مبالغہ کا شکار ہوئے، انہوں نے امام حسن دی اولاد کا ہی انکار کر دیتا ہے۔ وعدن کے کربلا تو واپسی امام حسن کا کوئی بیٹا کوئی اولاد زندہ واپس نہیں گئی، تو انہوں کا یہ انکار ایک پورے طبقے کا انکار ہے، یعنی سارے گیلانی غوث پاک محبوب سبحانی اور دیگر وہ انہوں کو سید نہیں ملیں گے۔ میں سارے سوال اٹھا کے اس کا مختصر جواب عرض کرے تھا، تقریر تو میں مکئی بیٹھا لیکن کچھ تفصیلات عرض کرنے کی کوشش کی۔ تقریر اتنا مک گئی ہے کہ سرفروشان اسلام نے ایک مہدی پیش کی تھا، چٹے کافر قادیانی انہوں نے الگ مہدی پیش کی تھا۔ اہل تشیع نے امام مہدی کے تعارف کچھ تفصیلات پیش کی تھی، اہل سنت نے اپنی تفصیلات پیش کی تھی، لیکن سوال پیدا کیا کہ معلوم ہے کہ میں کسی کے کون امام مہدی کا نام ہے، انہوں نے نام کون، انہوں نے پہچان کی چوکی سی، معلوم کی چوکی سی، اس کے اندر قرآن مجید از اول تا آخر رہنمائی کیا کرتے ہیں۔ امام مہدی کا لقب مہدی یعنی ہدایت یافتہ، آپ ہادی بھی ہیں اور مہدی بھی ہیں، ہدایت دیون والے بھی ہیں، ہدایت رکھن والے بھی ہیں، آپ ہادی بھی ہیں مہدی بھی ہیں، ہادی ہدایت بناون والے، مہدی ہدایت یافتہ، دوہرا صفت آپ کے وہی نہیں آمنے الہام ہونا، وہی نہ الہام ہے۔ لہذا سوال پیدا تھے کہ آپ ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتح تو گن کے آخر تک ذکر فرمائے، چونکہ اس سے تعلق عرفان نہ ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتح فرمائے اہدنا الصراط المستقیم، کہ سب کو صراط مستقیم دی ہدایت نصیب فرما، ہر نمازی دعا میں تو ہون صراط مستقیم دی ہدایت اہدنا ہے، اسی کے ہادی بھی ہے اسی کے مہدی بھی ہے، تو پہچان کی وجہ سے کہ کون طبقہ مہدی کے نال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، امام مہدی دی اگر سنان کرنا چاہتے ہو تو انعام یافتہ لوگوں نے لاز وائے، باقی غلطی کھا سکدن ولی مہدی کو سنانا نہیں کھا سکتا۔ اگلی صورت ہی اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر اس کتاب میں کوئی شک نہیں، کیوں ہدی للمتقین، اگر تو اس کتاب دی عظمت کو سمجھنا چاہیے سمجھو کہ اس کتاب یہ ہدایت متقی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہدی للمسلمین مسلمانوں، مالک نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ ہدی للعالمین علماء، ہدی للعلماء نہیں فرمایا، ہدی للمتقین فرمایا، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کافر بھی ہوئے اور عالم بھی ہوئے، یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ عالم بھی ہوئے اور کافر بھی ہوئے، یہودی ایک عالم بھی ہیں کافر بھی ہیں، نصرانی ایک عالم بھی ہیں کافر بھی ہیں، سکھ ایک عالم بھی ہیں کافر بھی ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی عالم بھی ہوئے اور کافر بھی ہوئے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ولی بھی ہوئے اور کافر بھی ہوئے۔ یہ واسطے انعام یافتہ علماء کے پیچھے نہیں آتا گیا، انعام یافتہ لوگوں کے پیچھے آتا گیا، متقی لوگوں کے پیچھے آتا گیا، یعنی امام مہدی کی بڑی پہچان ہے کہ آپ لچے لفنگیاں نے امام نہیں، آپ آوارہ لوگوں کے امام نہیں، بے شک آپ سایہ تلے سارے آ سکتے، مگر آپ امام اولیاء دے،
امام الاولیاء ہے، امام المتقین ہے۔ اصل مسئلہ اس جگہ پہ رکا ہوا۔ قرآن مجید نے سورہ والفجر جن کا پہلا لفظ قیامت دی صبح سے، صبح قیامت، والفجر وليال، قیامت دی صبح دی قسم، وليال عشر راتیں دی قسم، والشفع والوتر، جفت راتوں دی قسم، تاک راتوں دی قسم۔ اللہ نے پورے 10 راتوں دی قسم کیوں اٹھاتی ہے؟ چونکہ انہاں 10 راتوں دے اختتام تو بعد واللیل اذا یسر، جل رات تہجد ویلے اور صبح دی تبدیل تھی، اس وقت امام محمد مہدی دی پہچان دا وقت جو کوئی اسی سورہ والفجر دی آخری آیات بیان کیتا گیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ نفس مطمئنہ کو ولی کو حکم دیتا گیا، ارجعی الی ربک، یہ حشر اور قیامت دی الگ تفسیر ہے۔ اسی دنیا چاہتا گیا ارجعی الی ربک، اسی زندگی چاہتا گیا ارجعی الی ربک، راضیۃ مرضیہ، اس حال کہ تو اندو تے راضی ہو، وہ تیرے ہوتے ہیں۔ ہوں حکم ہے فادخلی فی عبادی، میرے بننے داخل ہو، وادخلی جنتی، میری جنتی داخل ہو۔ گویا پورا ایک تسلسل ہے جس کے اندر حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام وابستگی اولیاء کرام کا لازم ہے، اور انتہائی معذرت نال اولیاء کرام بالخصوص سادات نال۔ قرآن مجید دی آیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس دا اولی مصداق پنجتن پاک ہے۔ قبلہ اس مسئلے میں معذرت خواہ، چونکہ دقت ہے کہ گال سنن دا حوصلہ نہیں آج کل، ان سے بڑے بڑے مزارات دا ادب بھی ملحوظ نہیں رہا۔ پہلے کفر فتوی لا رہا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، دا اولی مصداق انہاں پنجتن پاک سے سوا کسی کو ٹھہراونا انصاف نہیں۔ اگر پورا غور کرو آیات بینات سے لفظ واضح ہو گئے، پچھو کر پڑھو، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اس تو بھی پیچھے لگے، ومن یقنط منکن للہ ورسولہ، اتو کہ سارے سیگے تانیث سے مؤنث سے سیگے، چونکہ خطاب ازواج مطہرات نالے سارے سیگے مؤنث، من کن، من ہم نہیں، سارے سیگے مؤنث ہیں۔ اور پھر دل آگے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، یہ سارے سیگے خطاب دے تانیث سے مؤنث سے۔ فلا تخضعن بالقول، اپنی آوازوں کو جھکا رکھو، کہ کو حکم ہے اے نبی دی ازواج مؤنث سے۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جڑے بندے دا دل فساد ہوئے، بیماری ہوئے، مطلب تھوڑی نرمی دی وجہ تو کوئی غلط امید لا کرے۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، وَقُولُوا نہیں فرمایا، مردوں کو نہیں آکھا، ازواج کو آکھا۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، جرن گال کرو اچھے طریقے نال گال کرو۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، تساں ازواج اپنے گھراں وچ بیٹھے رہو۔ وَقَرْنَا صیغہ مؤنث ہے، وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، زمانہ جاہلیت دا سنگار نہ کرا۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، تساں عورتاں ازواج نماز قائم کرا۔ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، تساں ازواج مطہرات عورتوں کو حکم ہے تساں زکات دے، اس آیت وَأَطِیعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تساں ازواج اللہ اس رسول دی اطاعت کرا۔ اللہ نے سارے مؤنث کے صیغے استعمال کیتے، جلے اے لفظ اللہ نے مؤنث کا صیغہ استعمال نہیں فرمایا۔ اللہ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، معلوم ہوندے او مؤنث کا صیغہ ہے جڑے ازواج نال ہے۔ ایک عدم صنعت التفات، یہ قرآن مجید کا خاص پہلو ہے۔ اسلوب کلام بلاغت دا اصول ہے کہ مثلا خطاب کرنے جاتے، میں گفتگو کرنے جاتے، اگر میں آخر پانی پلاؤں، سارے مجمع کو نہیں آتا، یہ صنعت التفات ہے۔ میں تھوڑا نہ کہہ
محمد اقبال کو میں چلو نہ تو چنگا ہی پانی پلاؤ نہ بھائی اگر میں کہ پانی پلاؤ یہ مطلب ہے پورے مجمع کو نہیں آتا میں کہ پانی پلاؤ تو وہ انہوں کو آتا تاکہ وہ پانی پلاؤ ایک عدل صنعت التفات پورے مجمع چوں کسی ہی کو الگ طور سے التفات کرنا یا کچھ چننا گفتگو کے دوران ایک بندے نے تقریر کرنے صدارتی خطبہ لینے آخر جی لنگر چاہ یہ مطلب ہے نہیں کہ سارا مجمع لنگر چاہ ہونے گا یہ مطلب ہے کہ کچھ چنا گیا صیغہ مختلف ہو گئے اللہ تعالیٰ ازواج نال خطاب سوال پیدا ہوں گے اگر اہل بیت پنجن پاک کا ذکر کرنا ہے تو ول اتنا کیوں کیتا ہے اگو بلا ازواج کا ذکر ہے وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ پھر ازواج کا ذکر درمیان اس کیوں کیتا ہے ایک عدل صنعت التفات این ازواج مطہرات کا ذکر انہاں پنجن پاک کا خاص الگ طور پر ذکر کرنا انہاں ازواج کے ذریعے نال پوری امت کو دکھاونا ہے یہ سارا گھر شان والا ہے ازواج بھی شان والی ہیں مگر یہ تو وہ خاص پنج جنہیں یہ بھی شامل نہیں رکھے گئے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی سرکار میں چادر چاہ بنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نے تو سے پہلے ہی خیر کی چونکہ حضور نہ نہیں یاد ہے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے نہ نہیں یاد ہے کسی یہ واسطے نہ نہیں فرمائی کہ نہ آؤ اتنا فرمانے کہ تو سے پہلے ہی خیر چاہیے کیا ام سلمہ واسطے کم نے کہ حضور دی چار دیواری اور حویلی نصیب ہو گئی انہاں دی ساری عزت تزویج رسول دی وجہ تو ہے اور انہاں پن پاک دی عزت خون رسول دی وجہ تو ہے انہاں دی سنان عرفان اور معرفت کے بغیر مر بننا یہ ہلاکت جب پہلے نہیں سنان نہ ہوتی امام محمد مہدی کی قیمت سنان جب پہلے نہیں سنان نہ ہوتی تو حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کی سنان کی علامات موجود ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہوں نے صورت میری صورت کی طرح اور فرمایا نے انہوں نے جسم اسرائیلی ہوتی یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد دیتا مضبوط اور پختہ طویل الجثہ سونے جسم والے طاقتور جسم والے اور چہرہ فرمایا میرے چہرے کی طرح نشانیاں سوال سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے فرمایا اپنے صحابی حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو لکھا کہ فرمایا اس عروہ کو دیکھو عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے صورت دی مثل یعنی عروہ بن مسعود مثل صورت عیسیٰ انہوں نے فرمایا بال سجدے ہوتا امام محمد مہدی علیہ السلام نے بارے فرمایا کہ انہوں نے گھنگرالے بال یہ ساری چیزیں موجود ہیں جسم کی خوشبو تو گن کے انہوں نے لباس طرز بود و باش جگہ ولادت تو گن کے حرم کعبہ ولادت تھی امام مہدی علیہ السلام رکن اور مقام کے درمیان پیدا آپ دے والدین دا شہر مدینہ منورہ ہوتا آپ دے والد دنا سرکار دے والد دنا تے عبداللہ ہوتا اس سے حدیث کوئی نہیں ملی لیکن حضرت ابو الحسن برزنجی نے الاشاء دے اندر لکھا کہ آپ دی والدہ دنا آمنہ والد دنا عبداللہ اور والدہ دنا آمنہ اور آپ دی کنیت ابو القاسم امت اجبیہ کسی کو ابو القاسم کنیت رکھن دی اجازت نہیں اپنے بچے کا نام محمد رکھن دی اجازت ہے مگر ابو القاسم رکھن دی اجازت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام اور اپنی کنیت کو جمع رکھنا منع فرمایا لیکن کون ہوتی جو تفائز امام محمد مہدی کہ انہوں نے نام محمد ہوتی اور کنیت ابو القاسم ہوتی یعنی انہوں کو اپنا نام اور کنیت دوہاں کا فائز عطا فرمایا شکل و صورت کا بھی ارشاد فرمایا اور سب تو پہلے حرم کعبہ کے اندر انہوں نے سنان علم والے نہیں صحبت والے معرفت اولیاء کرام کی آپ کو اولیاء پہلے سنا چکے ہوتے
آپ جس وقت مدینہ منورہ مدینہ منورہ سے آپ سنان تھی چکے ہوتی بندے آپ کو آکسن کے تو سوے لیکن آپ اظہار نہ فرمائے پھر الہام ہو حج کے موقع سے آپ مکہ معظمہ آپ اپنے ماضی ہونے کا اعلان کریں اور سب تو پہلے 313 اصحاب بدر کی تعداد کے مطابق اولیاء کرام کا بیعت ہو یہ جڑی سادہ ایریا پھر سیاسی طور سے بھی اسلام کو استعمال کرنے کی عادت صدیاں تو بادشاہ بھی کرا زیادہ تر سارے کو جڑا اسلام اس وقت زور پکڑا ہوئے وہ سرکاری اسلام ہے روحانی اسلام جاگ دیتا بیٹھے جڑا سرکاری مزاج ہونے نا اسلام دا اور کوئی بہت بڑا تضاد نہیں آگا رویہ دا فرق ہے حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام آپ دا بڑا مد مقابل ہوتی وہ یزید دی اولاد اگرچہ ویسے دنیا دے اندر کوئی بندہ بنو امیہ دے وچ ہومن دا دعویٰ نہیں کرانی پوری دنیا بنو امیہ دے سکے چل منبر چوں محراب چوں بنو امیہ دے خواہشات کے مطابق آوازاں اج بھی اٹھ دیا مگر کوئی بندہ امی ہومن دا عرب اجم نہیں کرنا پوری دنیا نہیں کرنا باقی سارے خاندان موجود ہیں بنو تمیم بھی بنو تیم بھی بنو عدی بھی بنو ہاشم تو ماشاءاللہ پوری دنیا مگر بنو امیہ تو کسی نظر نہیں آنا ان شانیہ کا ہوا اللہ صرف انہوں نے ضد میرے نال کہ میں ذکر کراؤں گا جاگنے بیٹھے کوئی انہوں نے اپنے تو دکھاؤ بھی کون ہے کوئی آ کے تصے بھی سڑا ہے کوئی آ کے تصے بھی سڑا ہے میں تو اساتذہ بیٹھے علی پاک صاحب روحانی باپ ہے اساتذہ بیٹھے مولا علی پاک صاحب روحانی باپ ہے اور سادات تشریف فرمائے نہ دیتا ہر معنی باپ ہے تو کوئی اٹھے کوئی سدن ابا لیکن سادے ہوتے بھی تساں تعریف کریں اساں حالت اپنے مرشد کی تعریف ساری تو ہزار زندگی ہوئی تھی مطلب لیکن ہن صحیح بدے ہن ہو بھی کسی نہ کسی اکثر مر گل گئے بنو عباس دل آیا انہوں نے پہلا کام جو کسی بنو امیہ کو مار کرتا ایک کو بچہ عبد الرحمن نامی جڑا نکل گیا سپین من کے حکومت قائم کی بہرحال ول بھی ہند چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خالد بن یزید حضور نے سنیں جو فرمایا آپ نے فرمایا کہ وہ سفیانی شارحین محدثین فرمائیں کہ یزید دا بیٹا جڑا خالد بن یزید دی اولاد جو سفیانی پیدا ہوتا جڑا امام محمد مہدی علیہ السلام کا مخالف ہوتا وہ سفیانی دمشق کس پیدا ہوتا کوڑا ہوتی بدتمیز اور بے ڈھنگا جسم اور ایک پناہ گاہ ہوتی اس دے وچ بیٹھا ہوتا کچھ بندے انہیں چاہنے والے پہنچ لیتے ہیں کہ تو حکومت کا اعلان کر سکتے تیرے نال ہے اتنا محمد مہدی علیہ السلام دعویٰ کر چکے ہیں انہوں نے مقابلے واسطے نکلے یہ اتو لشکر گن کے پہلے اسی دمشق کے حکمران نہ لڑا جڑا میں اگر ہم سیاسی طور سے اسلام کیوں اٹھی تھی تکلیف کیا ہے اقتدار اتنا ہندوستان جدن کوئی جنگ تھی پاکستان بڑا ایک جنگ تھی کچھ نہ کچھ مسئلہ چلا کچھ لوگ چلے ول پاکستان دی ہندوستان نال جنگ تھی ایک مرتبہ تھی گئی افغانستان دی جنگ تھی گئی رشیا نال پھر امریکہ نال ہو گئی ہر جنگ تھی گئی تو اخبار پڑھو یا لٹریچر یا رسائل اس ویلے آ بنے کہ جی غزوہ ہند
غزوہ ہند پاکستان دے وقت تھی گئے کہ ول 65 کیا ہے 65 تھی گئے ان دوجی قسط ہو گئے ول 71 کیا ہے پھر روس نال غزوہ ہند ہے تو وہ مک گئے ول امریکہ نال بھی جنگ تھی گئی یہ سب انہاں حدیثاں دا غلط استعمال ہے جڑے غزوہ ہند دی شان امام محمد مہدی علیہ السلام نال بھی یہ سلوک ہے سمجھتا غزوہ ہند وہ ہے جس وقت امام محمد مہدی علیہ السلام دا عرفان ہو گئے تھے معرفت ہو گئے اور دنیا دے انہوں سفیانی اٹھسی انہوں کافر کٹھے جیون شروع کی سب تو پہلے مخالفت منن والے اولیاء اور مخالفت کرن والے مسلمان ہوتے پہلے مخالفت مسلمان ہے جو تھی یتبع الدجال 70,000 من امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری امت دے 70,000 بندے دجال دی بیعت کر رہے ہیں علیہم التیجان فرمائے نے انہوں نے سرہ سے امام حسن پگڑیاں ہوئی تیجان میں لفظ مشکل ہے لسان العرب والے نے لکھا ہے کہ اس تو مراد انہوں دوہاں مانے کہتے ہیں کیا سیاہ پگڑیاں یا سبز پگڑیاں یہ حدیث پاک مشکات کے اندر اور دیگر محدثین نے نقل فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ 70,000 بندے میری امت حسن جڑے سیاہ یا سبز امام انہوں نے سرن سے حسن اور امام محمد مہدی علیہ السلام کی مخالفت دجال بھی بیان کر رہے ہیں سفیانی دا لشکر بھی مسلمانوں دا کلمہ پڑھن والا دا لشکر دجال جنال 70,000 یہودی ہوتے حالانکہ یہودیوں واسطے امام محمد مہدی علیہ السلام کو پہچاننا مشکل نہ ہوتی جی میں مسلمانوں واسطے مشکل نہ ہوتی انہیں یہودیوں واسطے کوئی مشکل یہودی خود اسرائیلی بنی اسرائیل ہے انہاں واسطے بھی آسان ہے مگر مخالفت کیوں تھی کرسی اور اقتدار لوگ بادشاہ دے قرب کو عزیز سمجھتے ہیں اللہ اپنے دوستوں دے قرب کو پسند کرتے ہیں اللہ چاہتے ہیں میرے بندے میرے دوستوں دے قریب ہو قبلہ میں تو جتنی کوشش کی تھی ابھی میں تلاش کرا کہ امام مہدی کو سکینے سننے سے قرآن و حدیث غور و خوف کے بعد 3-4 دن تو مسلسل مل اس تو پہلے بھی وابستگی ہما وقت دی اور میرا سوائے تقریر دے اور تقریر یاد کرن دے کوئی کم نہیں اپنی ادنا تھی کوشش نال میں جو کچھ کر سکتا ہوں میں کوئی اس کے سوا کوئی وجہ کوئی شے نہیں ملی کہ جیسے امام مہدی کو کیوں سننے سے میں تو یہ سمجھا کہ صرف اولیاء سننے سے اسا اولیاء کے پچھوں جنہیں ہوا اکثر پچھوں ہم جو اللہ اکبر صاحب باقی ساری چیزیں انہوں کو لوگوں نے اپنے اپنی تعویل بیان کیا اگلی گل یہ بھی یاد رکھو کہ تیاری کرنا ضروری ہے کسی بھی وقت آ سکتا مگر موجودہ حالات انہیں نشانیاں سے پورے نہیں کر سکتے اس دور قادیانی بار بار تعصب بن امام مہدی علیہ السلام دی آمد اور گوہر شاہی بھی وہ بھی انہوں نے سوشل میڈیا پہ اس سے بہت بڑا سٹینڈ گزارا اور بار بار وہی گل کریں پھر یہودی بھی ملوث وہ بھی جا بجا کوئی نہ کوئی تصویریں نہیں دے جن کے یہ دیکھو جی فلاں علاقے دجال پیدا ہو گیا فلاں علاقے دجال پیدا ہو گیا دجال دی دوجی اکھ دی جا ہی نہ ہوتی ہکا جڑے دجال جیسے بندے پیدا تھے وہ جی ملتے جلتے شکلوں والے یہ نشانیاں انسان کے یقین ہو بنے کہ وہ آسی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک بھی ایک شخص ایسا پیدا ہو گیا انہیں دوہاں پس دل دھڑکدا مسلمان چونکہ قرآن و سنت کی روشنی بھی اور جڑے مسلمان یہودیاں جو مسلمان تھے وہ اپنے سابقہ کتابوں کی روشنی کی دجال کے بارے جان لے انہیں سمجھا کہ یہ شخص دجال ہے انہیں دعا کا دل دھڑکدا اللہ نے قرآن کی آیت بھیجی ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں دل انہوں دل اللہ فرمایا اللہ نے کسی انسان کے سینے دو دل نہیں رکھے اللہ ہی کے انہیں گھر ہی
یہ اس شخص سے آمن دوتے سوال پیدا ہوئے کہ شاید دجال نہ ہو، لیکن سونے نبی نے نگاہ کر کے ان کو مسلمان کر دیتا، مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ حضور جی انہوں نے نگاہ دی گئی، ان کلمہ پڑھ گیا۔ لہذا یہ سوال ایسے لوگ ایسے نشانیاں والے پیدا ہوں گے راستے جنہیں کو دیکھ کے سوال اٹھسی کہ کسی یہ دجال نہ ہو، دجال پیدا ہو سی اسرائیل دے شہر لد وچ پیدا ہو سی، لد سی آج کل تو خاصا مشہور ہے لد، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ویلے لد کو لوگ نہیں جانتے، ان کی پہچان دجال دی اصفہان ہوتی۔ امام محمد مہدی علیہ السلام اپنی آمد دا اعلان مکے چ کرے اور دجال اپنا اعلان اصفہان چ کرے، ایران دے شہر، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہر دمشق، شام دے اندر دمشق کی تحصیل ہے۔ یہ وہ خاص نشانیاں ہیں جنہوں کے بارے میں کچھ عرض کر سکتا، زمانے کے بارے زیادہ آسان نہیں گفتگو کرنا، لیکن اس دوتے نسائی نے جو رائے پیش کی تھی محدث نے، انہوں نے ایک کہتے الآیات بعد المیتین، دوسری صدی کے بعد ظاہر ہونے والی نشانی اس باب اتوں علماء کا ایک طبقہ ہے جن اندر موجودہ دور دے بہت بڑے عالم ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، انہوں کا رجحان بھی اسی طرف کیا ہے کہ بھی دوسری صدی تو بعد حاصل امام محمد مہدی علیہ السلام، اسی انہوں نے کوئی اس طرح دلیل موجود نہیں۔ امام نسائی نے جڑا عنوان بدھا ہے کہ دوسری صدی کے بعد ظاہر ہونے والی نشانی، اگر ایک کو پیش نظر رکھا بنے تو جڑا انہوں نے قریب دے زمانے آمن دا اس ویلے 1444 ہجری جڑی ہون دوسری صدی اگو آسی او آسی 22 سال، 1444 ہجری تو گن کے 2200 تک آپ اندازہ لا سکتے ہو کہ یہ کتنا زمانہ ہے، یعنی 7 صدیاں تے کچھ سال ہوتے ہیں۔ ایک اندازہ تخمین ہے، اگر 2200 ہجری نہ آئے بل 3200 ہجری چاہتے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جڑا اسلحہ، جڑا لشکر، جڑی طاقت حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام نے بیان کی تھی وہ مسلمانوں کو اجن کوئی نہیں۔ 500 بحری جنگی جہاز استنبول دے ساحل تے کھڑا ہو، سب تو زیادہ مزاحمت اٹلی چکی تھی، تے اٹلی دا جڑا کافر بادشاہ ہوتی اس دور دا سارے مسلمان بادشاہ بھی اکثر انہوں نے رل، ہندوستان دے بادشاہ بھی انہوں نے رل، اس ویلے 500 بحری جہاز امام محمد مہدی علیہ السلام کی حمایت جو تھی، اس وقت کل مسلمان ملک دے جہاز رلا کے 500 بحری جنگی جہاز نہیں بن گئے۔ وہ طاقت، وہ لشکر، وہ اسلحہ جڑا سونے نے فرمائے وہ اجن تک مسلمانوں کو کوئی نہیں، ذہنی طور پہ بھی وہ تیاری کوئی نہیں۔ لوگ مہدی کا نام تو سن پر واقعتاً حقیقتاً انہوں نے انتظار کوئی نہیں۔ پہلے اللہ ذہنوں کو تیار کرے، وقت بہت لگے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ جس صدی چاہتے اس صدی دا چوتھا سال ہوتا ہے، یعنی 2204 یا پھر 3204، یہ اللہ جان دے کہ اس وقت ہم بھی آ سکتے ان حالات جیڑا بندہ ایمان سے مر گیا انہوں نے محبت دل سے رکھتا ہے، انہوں نے منتظر بن کے مر گئے، انشاءاللہ وہ تو قبر ہی ہوتی پر انہوں نے غلامی کا شرف ضرور حاصل کی۔ اسلام کا نظام پوری روح زمین تے انہوں نے نافذ کرنا ہے، محیر العقول روایات انہوں نے اس نظام حکومت کے بارے، نظام سلطنت کے بارے، اور اس ضمن یاجوج ماجوج کے باب دے یہ مزید باب نکل ہند صحیح، لیکن اللہ انہوں کو ڈھکا ہو، یہ آدم علیہ السلام دی اولاد ہیں لیکن اما حوا دی نہیں۔
یہ آدم علیہ السلام دا نطفہ ہی مگر ماں تو بغیر پیدا ہے، یہ آوارہ ہے جڑی دیوارے نکل پہ اس ویلے حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام مثال فرما چکے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے ہیں اس ویلے نکل پہ انہاں ای پاسوں آونا جڑے ہون آندن اے او نہیں۔ یاجوج ماجوج نے انہوں آونا اے وڈے وڈے نشانی، پھر زمین کے ترائے بڑے زلزلے آتے، ترائے جن کو زمین تھانس لے، جلدی یہ وقت نہیں گزر رہے، 7 خلفاء عادل امام محمد مہدی علیہ السلام دے گزر رہے، پھر ایک بڑا خلیفہ جہاں غفاری، پھر او قرب قیامت کے کچھ علامات اور نشانیاں زیر بحث ہیں۔ اصل مسئلہ امام محمد مہدی علیہ السلام کی محبت کو دلوں پیدا کرنا تاکہ اساں ٹھیک ہے انہاں کو پا کی دفعہ بھی ہاں، اگر اساں نہ پا سکے تو ساری اولاد کو انہاں دے بارے عرفان اور معرفت حاصل ہو گئی۔ اور اس دور جڑا ہندوستان کے بادشاہ اس دور بھی او یزید نال کھڑے ہیں، خود سفیانی یزید دی اولاد خالد بن یزید دی نسل گندے آنکھیاں کوڑی شکل یہ جلے ویسی امام محمد مہدی علیہ السلام نہ لڑن واسطے یہ شام تو گن کے حجاز تک یہ تباہی مچائی نقصان کرے گا، جلے حجاز ویسی جیسا گڈیاں آپ چلن پہ وادی جن جے کو آتے انہاں نام وادی بیضاء، جلے اس وادی بیضاء سے پہنچ سی اللہ زمین کو حکم دے سی انہاں والی باقی نہ ایک زمین کھا یہ اعلان تھی جیسی کہ ہن آل محمد دا دشمن زمین پر زندہ نہ امام محمد مہدی علیہ السلام دی آمد ایک حکومت اسلامی دا قیام نظام اسلام نظام مصطفیٰ، دوجا دشمنان اہل بیت کو سزا دے گا، حضور دی امت کو پاک علی دے جھنڈے تلے جمع کرنا۔ لوگوں اہل بیت تو بغیر بخشش نہیں، میں او گال اسی چھوڑا ہے چونکہ بار بار واپس رہنا پہ گئے گفتگو نماز عصر پڑھنی ہے، وہ چھوڑی ہوئی گال کو بلا عرض کر چھوڑا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ایک خاص پوائنٹن پاک واسطے اولین طور پہ، مگر اس کے بعد تمام سعادات حضور دی اولاد اس کے اندر شامل ہیں۔ میرے عقیدے کے مطابق میں اپنی گال بیٹھا کرنا کسی کو ڈنڈا چاہ کے منوانا نہیں چاہتا، میرے عقیدے کے مطابق سعادات کی بخشش واجب ہو چکی ہے۔ توجہ ہے میرے عقیدے کے مطابق سعادات کی بخشش واجب ہو چکی ہے، انہاں دی بخشش ضروری ہو چکی، یعنی یہ بخشش روز اگر کوئی معاملات مختلف ہوں کسی سید کے کہ میں کو نہیں حق حاصل کہ میں کوئی مزید گال کر رہا میرے ذمہ ادب کرنا ہے، اگر میں آخر کہ نیک ہوئے تو تاں میں ادب کرے تھا بل میں نیک دا ادب کیتا سید دا نہیں کیتا، میں آخر کہ نمازی ہوئے تو میں ادب کرے تھا بل میں نمازی دا ادب کیتا سید دا نہیں کیتا، میرے اوپر لازم ہے کہ ہر حال اس میں سید دا ادب کرنا۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے مسئلہ پوچھا گیا کہ اگر کوئی سید شریعت تو ہٹ بنے شریعت چھوڑ بنے، آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں کچھ آیتیں ہیں وہ حکم منسوخ ہو چکا ہے لیکن انہوں نے تلاوت کی تھی نہیں، انہیں تلاوت کے ثواب بھی ملتا ہے، شبینہ ہی پورا نہیں تھی نہ انہوں نے تراویہ ترتیبی پوری نہیں تھی جب تک وہ نہ پڑھتا، حکم منسوخ ہو چکا ہے لیکن ادب لازم انہوں نے عمل نہیں کرنا لیکن ادب کرنا، فرمایا جڑا سید شریعت تو ہٹ بنے ادب بل بھی کرنا ہے، ان کی شریعت کے خلاف گال نہیں مننے۔
لہذا یہ ہو سکتا ہے کہ عالم کل کو گمراہ تھی رہے، لیکن یہ یقین ہے کہ سید کل کو ہدایت پہ آئے، لہذا رستہ چن کے گنا یہ ہو سکتا ہے کہ عامل عمل کرنے والا شخص ولی اس دو قسم نے انہوں نے کہ عامل بے کامل کا عامل ہو سکتا ہے کل کو عمل چھوڑ دے، مگر جڑے یہ کامل ہوندے یہ عملہ نال کامل نہیں تھا ہوندے، یہ نگاہ نال تھا آدھے نسا مہدی دے سپاہی بن تو میں کنا کو ڈٹھے شوق جڑے آل رسول جنہیں نے انہوں نے تو بان اتھا کیا کوئی تکلیف ہے تو ادب نہیں کر سکتا ساکھوں مسئلہ کوئی دن کل خانی جب سیدہ بنے تھے لوگ اٹھی کرتے بچے کیا تکلیف ہے اٹھی کرتے میں سمجھتا ہوں انہوں کو تکلیف سیاسی ہوندی ہے تو سبھی سمجھی بیٹھے ہوئے جانتے لیکن وہ آر گنن قرآن مجید کے ادب ہے پتہ ہے انہیں قرآن تاک ہے بھی نہ ادب کرو ول تمہاری چپ تو سب کے وہ قرآن کا آجا بھی نہ ادب کرو ول کے ساتھ نہیں قرآن دی تلاوت دا ادب ہے قرآن دے حکم دا ادب کو نہیں لہذا جیسے سادات دا ادب کیتا آل رسول دا احترام انہوں دی تکریم کی تھی پورا حق ادا نہیں کی سکتا اور سیدی مہربان ہونے کوئی ڈانگ نہیں چاہیے بیٹھا پورا حق ادا نہیں کی سکتا حتی الوسع کوشش جیسی تھی دل صاف رکھا انشاءاللہ وہ آج بھی مہدی دی صافی تھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے میں آپ کو شکریہ کہ حق ادا نہیں کی سکتا میرے جیسے طالب علم کو اس موضوع کو حکم فرمانا میرے واسطے بڑی سعادت ہے اور مزید بھی اس سے ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہماری مدد اور نصرت فرماوے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین فقہی مسائل علی جان ادھار رہ گئی امام مہدی کی فقہ کے لیکن میں غلام جوڑ دا امام مہدی خود مجتہد ہو سکتے جاگ دے بیٹھے خود مجتہد ہو سکتے بصورت الہام انہوں دا اللہ نہ رابطہ ہوتا اور بصورت سنت انہوں دا سرکار نہ رابطہ ہوتی براہ راست انہوں کو کتابیں جو بسن دی لوڑ نہیں تو بحکم الہی خود اس امت دا سارا قبلہ ٹھیک کر دے سکتے فی الحال جی وہ امام والے پڑھ دے میں پڑھی